اللہ علی قلوبہم، اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی. یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی اسلام سے پلٹ کے جا رہا ہے تو تم سمجھو کہ شاید اسلام میں کوئی خرابی ہوگی. بھائی کوئی اسلام ہی اپنے آپ کو ایکسپلین نہیں کر پایا، یا اسلام کے دلائل میں ہو سکتا ہے جان ہی نہ ہو، تو اس لیے یہ اسلام سے پلٹ رہا ہو. اللہ کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی خوبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کے بعد پلٹ گئے، تو یہ تو ان کے دلوں پر مہر کی بہت بڑی علامت ہے. ایک آدمی ایک مزیدار چیز کا ذائقہ چکھنے کے بعد کہے کہ یہ ٹیسٹی نہیں ہے، وہ زیادہ بڑا جو ہے وہ ہٹ دھرم اور ضدی ہے بنسبت اس کے جس نے چکھا ہی نہ ہو. تو ایک غیر مسلم اسلام قبول نہیں کرتا، یہ اتنا بڑا مجرم نہیں ہے. ایک اسلام کی خوبصورتی اور اس کا حسن دیکھنے کے بعد، اس میں طہارت، اس میں حقوق، ایک دوسرے کے حقوق ہیں، اس میں نشہ حرام ہے، اس میں اللہ کی توحید ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد وہ اسلام کو چھوڑتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں یہ تو وہ بدبخت لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے اسٹیمپ لگا دی، مہر لگا دی. وسم، ان کے کانوں میں بھی مہر لگا دی. کیا مطلب؟ یہ حق بات سننے کے قابل بھی نہیں رہے ہیں. وہ ابصارہم، ان کی نگاہوں پہ بھی اللہ نے مہر لگا دی. مہر کا مطلب کہ نگاہیں دیکھنے کے قابل نہیں ہیں، ان کو سیدھا راستہ اب نظر نہیں آ رہا. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہی لوگ ہیں غافل. کیا مطلب؟ آخرت سے غافل، بس دنیا کی مستیوں میں پڑ گئے ہیں. لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ، کوئی شک نہیں یہی لوگ آخرت میں ہم الخاسرون. ہم کا مطلب اصل خسارے والے، یہ حسر کے ساتھ ہے نا، دوبارہ ہم کا تکرار کیا. یہی لوگ ہیں خسارے والے، یعنی دنیا میں تو عیاشی کر لیں گے لیکن آخرت میں جو اصل برباد ہوں گے وہ تو یہ لوگ ہوں گے. کیونکہ سب سے بڑا خسارہ یہی ہے کہ آپ اسلام کی نعمت ملنے کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیں. ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا. اب چونکہ اس آیت کا ایک شان نزول تھا نا، صحابی رسول تھے جو مکہ میں ان پر اتنا ظلم ہوا کہ انہوں نے ظاہری طور پر اسلام کو چھوڑ دیا، تو بعد میں وہ ٹینشن میں آئے کہ میں کہیں کافر تو نہیں ہو گیا، میرے اعمال برباد تو نہیں ہو گئے. تو اللہ نے ان کو تسلی دی کہ نہیں نہیں نہیں، اگر کسی کو جبر کیا جائے، وہ زبان سے کلمہ کفر کہہ دے تو اللہ اس کو سزا نہیں دے گا. اور خاص طور پر ان صحابی نے تو بعد میں ہجرت بھی کی، اور ہجرت کر کے نیک اعمال بھی کیے انہوں نے، ان کے لیے اللہ پھر الگ سے تسلی کی آیت نازل کر رہا ہے کہ ثم ان ربک للذین ہاجروا. پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، بعد اس کے کہ ان کو مصیبتوں میں ڈالا گیا. مکہ میں اتنے ظلم ہوئے تو وقتی طور پر تو ٹھیک ہے انہوں نے زبان سے کلمہ کفر کہہ لیا، لیکن ان کی قربانیاں بھی تو دیکھو نا. ان فتنوں میں مبتلا ہونے کے بعد اپنے آپ کو دین پر قائم رکھنے کے لیے، ان کو یہ ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو ہم کفر میں ہی چلے جائیں، دین پر قائم رکھنے کے لیے انہوں نے ہجرت کر لی. تو ثم جاہدوا، پھر نبی کے ساتھ مل کے جہاد بھی کیا، وصبروا، اور صبر بھی کیا. ان ربک من بعدھا لغفور الرحیم، تو تیرا رب ان سب باتوں کے بعد غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے. یعنی وہ تو اس سے پہلے بھی غفور الرحیم ہے، تو جس نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے دیں وہ اس کے ایمان کو ضائع کیوں کرے گا؟ ان صحابی نے تو بڑی بڑی قربانیاں دی، ہجرت بھی کی، جہاد بھی کیا، صبر بھی کیا، تو اللہ کیسے ان کی قربانیوں کو ضائع کر دے گا؟ تو اللہ تو اور غفور ہے اور ان کے لیے اور زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. سورہ نحل کا رکوع نمبر 14 اور 20. یہ رکوع بھی آسان ہے، اور اس میں جو اہم مضمون تھا وہ اہم مضمون یہی تھا کہ ایک تو قرآن کی جو آیتیں منسوخ ہوئی ہیں اس میں حکمت تھی، نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جس کی طرف کرتے تھے کہ وہ سکھا کے جاتا ہے، تو اللہ نے اس کی نفی کی. وہ اجمی ہے، یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور ویسے بھی وہ ہمیشہ ساتھ نہیں رہا. جب ہجرت کی آپ نے مدینہ آ گئے تو پھر کہاں سے آیتیں نازل ہوتی تھیں، پھر کہاں سے مضمون آتے تھے. تو یہ ایک فضول قسم کا اعتراض تھا جو مشرکین نے ایک جو ہے نا شوشہ چھوڑا ہوا تھا. پھر اللہ نے اس رکوع میں یہ بھی بتایا کہ اصل جھوٹے وہ لوگ ہیں جو سارے دلائل دیکھ رہے ہیں، وحی نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. نبی پر جو وحی کی کیفیات نازل ہوتی تھی نا وہ تو نظر آتی تھی، شدید سردی میں آپ کو پسینہ آتا تھا، یہ سب عمل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور پھر منسوب کر رہے ہیں کہ فلاں بندہ سکھا کے جا رہا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ سب دلائل دیکھنے کے بعد جو قرآن کا انکار کرے نا، اصل جھوٹے وہ لوگ ہیں. پھر اللہ نے یہاں اکراہ کا مسئلہ بیان کیا کہ ظاہری طور پر جبر کی حالت میں اگر کوئی اسلام چھوڑ دیتا ہے زبان سے، دل میں وہ مومن ہے تو اللہ اس کے اسلام کو قبول کرے گا. تو اس میں ان غیر مسلموں کے لیے بھی ہے کہ جو اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کے رشتہ دار ان کو قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں. ان غیر مسلموں سے بھی ہم کہتے ہیں، خاص طور پہ جو بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں،
اپنے گھروں میں ہندو لڑکیاں، عیسائی لڑکیاں، سکھ لڑکیاں وہ اسلام کو پسند کرتی ہیں، لیکن ان کو ڈر ہے کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے تو ہماری سوسائٹی بائیکاٹ کرے گی، ہم بہت مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ تو ان کے لیے بھی اس میں تسلی ہے کہ بھئی آپ تنہائی میں کلمہ پڑھ کے آپ دل سے اسلام کو قبول کر لیں، اور جب آپ کو یہ خطرہ ہو کہ ٹارچر کیا جائے گا تو زبان سے آپ اس کا اقرار نہ کریں۔ مجبوری میں آپ زبان سے کہہ دیں کہ میں ہندو ہوں، میں سکھ ہوں، میں عیسائی ہوں، لیکن دل میں آپ اللہ سے اپنا معاملہ سیدھا رکھ لیں، اللہ اس کو بھی قبول کر لے گا۔ تو کتنی بڑی اللہ نے ان غیر مسلموں کے لیے بھی آسانی کر دی۔ پھر چھپ کے جتنی نماز کی توفیق ملتی ہے آپ پڑھ لیں، جو پڑھ نہیں سکتے بعد میں پھر جب اللہ حالات اچھے کر دے تو اس کو قضا کر لیں آپ۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک اجازت ہے، اس میں ان غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت ہے کہ اللہ اس طرح بھی قبول کر لے گا۔ اور جو دل سے اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں پھر ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا تو ثم جاہدوا، پھر نبی کے ساتھ مل کے جہاد بھی کیا، وصبروا اور صبر بھی کیا، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تو تیرا رب ان سب باتوں کے بعد غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ یعنی وہ تو اس سے پہلے بھی غفور الرحیم ہے، تو جس نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے دیں وہ اس کے ایمان کو ضائع کیوں کرے گا؟ ان صحابی نے تو بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، ہجرت بھی کی، جہاد بھی کیا، صبر بھی کیا، تو اللہ کیسے ان کی قربانیوں کو ضائع کر دے گا؟ تو اللہ تو اور غفور ہے اور ان کے لیے اور زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا، سورہ نحل کا رکوع نمبر 14 اور 20۔ یہ رکوع بھی آسان ہے، اور اس میں جو اہم مضمون تھا وہ اہم مضمون یہی تھا کہ ایک تو قرآن کی جو آیتیں منسوخ ہوئی ہیں اس میں حکمت تھی، نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جس کی طرف کرتے تھے کہ وہ سکھا کے جاتا ہے تو اللہ نے اس کی نفی کی، وہ اجمی ہے، وہ یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور ویسے بھی وہ ہمیشہ ساتھ نہیں رہا۔ جب ہجرت کی آپ نے مدینہ آ گئے تو پھر کہاں سے آیتیں نازل ہوتی تھیں، پھر کہاں سے مضمون آتے تھے، تو یہ ایک فضول قسم کا اعتراض تھا جو مشرکین نے ایک جو ہے نا شوشہ چھوڑا ہوا تھا۔ پھر اللہ نے اس رکوع میں یہ بھی بتایا کہ اصل جھوٹے وہ لوگ ہیں جو سارے دلائل دیکھ رہے ہیں، وحی نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، نبی پر جو وحی کی کیفیات نازل ہوتی تھی نا وہ تو نظر آتی تھی، شدید سردی میں آپ کو پسینہ آتا تھا، یہ سب عمل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور پھر منسوب کر رہے ہیں کہ فلاں بندہ سکھا کے جا رہا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ سب دلائل دیکھنے کے بعد جو قرآن کا انکار کرے نا اصل جھوٹے وہ لوگ ہیں۔ پھر اللہ نے یہاں اکراہ کا مسئلہ بیان کیا کہ ظاہری طور پر جبر کی حالت میں اگر کوئی اسلام چھوڑ دیتا ہے زبان سے، دل میں وہ مومن ہے تو اللہ اس کے اسلام کو قبول کرے گا۔ تو اس میں ان غیر مسلموں کے لیے بھی ہے کہ جو اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کے رشتہ دار ان کو قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ ان غیر مسلموں سے بھی ہم کہتے ہیں، خاص طور پہ جو بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، اپنے گھروں میں ہندو لڑکیاں، عیسائی لڑکیاں، سکھ لڑکیاں وہ اسلام کو پسند کرتی ہیں، لیکن ان کو ڈر ہے کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے تو ہماری سوسائٹی بائیکاٹ کرے گی، ہم بہت مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ تو ان کے لیے بھی اس میں تسلی ہے کہ بھئی آپ تنہائی میں کلمہ پڑھ کے آپ دل سے اسلام کو قبول کر لیں، اور جب آپ کو یہ خطرہ ہو کہ ٹارچر کیا جائے گا تو زبان سے آپ اس کا اقرار نہ کریں۔ مجبوری میں آپ زبان سے کہہ دیں کہ میں ہندو ہوں، میں سکھ ہوں، میں عیسائی ہوں، لیکن دل میں آپ اللہ سے اپنا معاملہ سیدھا رکھ لیں، اللہ اس کو بھی قبول کر لے گا۔ تو کتنی بڑی اللہ نے ان غیر مسلموں کے لیے بھی آسانی کر دی۔ پھر چھپ کے جتنی نماز کی توفیق ملتی ہے آپ پڑھ لیں، جو پڑھ نہیں سکتے بعد میں پھر جب اللہ حالات اچھے کر دے تو اس کو قضا کر لیں آپ۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک اجازت ہے، اس میں ان غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت ہے کہ اللہ اس طرح بھی قبول کر لے گا۔ اور جو دل سے اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں پھر ان کے بارے میں اللہ نے